ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شعبان جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ شعبان مہینہ جو ہے رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے جو ہے روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر 736 اور نسائی کے اندر حدیث نمبر 2352 کہ سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار روزے نہیں رکھتے دیکھا سوائے ان 2 مہینوں کے، لگاتار 2 مہینوں کے روزے۔ کون سے مہینے؟ شعبان اور رمضان۔ تو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے بھی اور پھر رمضان کے بھی۔ اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شعبان جو ہے رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی روزے رکھ کر ایک طرح سے رمضان کی جو ہے تیاری کر لیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، اور جو روزے رکھنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ دوسری حدیث کے اندر بتائی ہے۔ حدیث نمبر 2357 نسائی کے اندر اسامہ بن زید سے روایت ہے یہ حدیث رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ شعبان کے اندر جس طرح سے آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جو یہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ میں، اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جو ہے اعمال کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اعمال کو اٹھایا جاتا ہے کدھر؟ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارے رب کی طرف، اللہ کی طرف، جو سارے جہاں کا رب ہے اس کی طرف جو ہے اعمال آپ کے اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عملی، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں، جب میرے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ تک مطلب لے جائے جائیں، تو انا صائم، تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تک پہنچائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ایک یہ وجہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے روزہ رکھنا ہے شعبان کے مہینے میں، کہ وہ روزے کی حالت میں ہوں کہ جب ان کے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جائیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھیں اور رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص جس کو بھاری لگ جائے، یہ کہ جس کو بھاری لگ رہا ہو کہ پتہ چلے وہ رمضان سے بھی جائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ شعبان میں ہی رکھ کر نہ تھک جائے، اور جو فرض روزے ہیں اس میں پھر تھوڑی کوتاہی ہو، اس کا بھی دیکھنا ہے۔ تو آپ رکھیں روزے، اور اس کا خیال رکھیں کہ پھر رمضان میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ایک پریپریشن کے لیے آپ جو ہے اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں۔ تو یہ ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم کے اندر حدیث نمبر 1151 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ عز وجل یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصوم لی، کہ بے شک جو ہے یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، تو یہ روزہ میرے لیے ہیں، تو میں اس کا بدلہ دوں گا، تو میں اس کا بدلہ دوں گا، اس روزے کا بدلہ۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کے اندر روزے رکھیں۔ یہ عمل ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ یصوم شعبان کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے شعبان روزے رکھتے تھے، اور یہ بھی ملتا ہے الا قلیلہ، کچھ روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم کثرت سے روزے رکھیں، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ
یرفع عملی، کہ جب مجھے پسند ہے کہ جب میرے جو ہے عمل اٹھائے جائیں، اللہ تعالیٰ تک لے جائے جائیں، تو وہ انا صائم، تو میں جو ہے صائم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھی جب اعمال اٹھائے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھے جائیں، اور یہ ہماری ایک پریپریشن بھی ہو جائے گی رمضان کے آنے والے مہینے میں۔ اور اگر کچھ کو بھاری پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رکھے، ہے نا، وہ رمضان کے روزے ہی پھر رکھ لے اگر اسے بھاری پڑتے ہیں، تو یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو کہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور نصف شعبان، 15 شعبان کے حوالے سے بھی میں ڈسکشن کر چکا ہوں پرانی ویڈیو کے اندر، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔